هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وہ فاجر کو ہو مشرک کو ہو، وہ بندہ کبھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ سے دور بھاگے گا۔ آپ دلائل کی دنیا میں پیار اور محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کسی کو بات سمجھائیں، بات سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، اس سے دلائل پوچھیں، اس کے دلائل آپ کو سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے۔ آج جو بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نہ تان ہے، نہ تشنیع ہے، نہ ان کے اوپر چوٹ ہے، بلکہ پیار، محبت، ادب کے ساتھ چند گزارشات ہیں۔ وہ اپنے دماغوں کو کھول کر، سینوں کو کھول کر، تعصب کے بغیر ہماری بات کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر بات دلیل سے سمجھ آ جائے تو قبول کریں، نہیں تو بدلے میں دلیل دیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہم قبول اور منظور کر لیں گے۔ پہلی بات، وہ جو متفقات ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے، مسالک کے مابین اختلاف ہوتے ہیں لیکن مشترکات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کلمہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک ہونے کے بعد اس قدر آپس میں نفرت، عداوت، بغض، ایک دوسرے کے اوپر گنے تان لینا، الفاظ کو گولی کا روپ اختیار کروانا، قلم کی طاقت کی بجائے تقریر اور گفتار کے ذریعے اپنے نظریے کو دھونس اور دھاندلی سے منوانا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں۔ پہلی بات جس میں دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی بلکہ دنیا کے جتنے مسلک ہیں وہ متفق ہیں، وہ کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں۔ کیا اس بات کے اوپر اجماع امت ہے کہ نہیں؟ بعد الہدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اختلاف نہیں۔ اگلی بات پہ آئیے، اس بات پہ اوپر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کو اور مجھے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر پیارے، محبوب اور عزیز نہ ہوں، اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک پلڑے میں ہوں، پوری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی پیدا ہونی ہے دوسرے پلڑے میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اجماع، میں آپ کے سامنے اجماع نقل کر رہا ہوں، امت کے اجماع، اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم رسولوں کے سردار ہیں۔ کوئی اختلاف ہے؟ مسجد اقصیٰ میں جبریل امین نے نبی کریم کو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ اجماع، اجماع، اجماع کس بات کے اوپر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے لیکن بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے، نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے، بات میرے امام کی اعلیٰ ہے، نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے، بات میرے فقیہ اور محدث کی اعلیٰ ہے، نبی کی ذات تو اعلیٰ ہے، لیکن بات میں اپنے مسلک کی مانوں گا نہیں، یہ نقطہ اختلاف ہے۔ میرے بریلوی بھائیوں، آج آپ نے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو بطور برتھ ڈے منانا ہے، اور برتھ ڈے اس سالگرہ کو کہتے ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے یوم پیدائش پہ، کسی کے گھر آج بچہ پیدا ہوا، وہ خوشی ہونا فطری بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو یوم پیدائش کی خوشی ہے۔ لیکن ایک سال گزر جائے، اسی دن جس دن بچہ پیدا ہوا، ایک سال گزر جانے کے بعد پھر وہ دن آیا، اس دن خوشی کو منایا گیا، اس کو سالگرہ کہتے ہیں، اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کی ذات اعلیٰ ہے تو نبی کی بات اعلیٰ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے اپنا اسوہ، اپنا نمونہ کتنا واضح کر کے بتا دیا۔ کیا کہا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیر کے دن پیدا ہوا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب بھی پیر آتی ہے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ یوم میلاد کی خوشی ہفتہ روزہ کے تحت روزے کے ساتھ نبی کریم کا اسوہ ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد جو دن آئے اس دن کو منانا اسوہ ہے۔ آپ بتائیے اس حدیث کے اوپر کسی امت کے فرقے گروہ کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا اور پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اس میں ایک نکتہ ہے، اس دن کو آپ نے عید کا دن کہہ دیا، کوئی بات نہیں، کہہ دیا، لیکن بھائیو رکیے، غور کیجئے، اس دن تو نبی کریم روزہ رکھتے ہیں، معاذ اللہ تان اور تشنیع کی بات نہیں ہے، کسی کو چوٹ لگانے کی بات نہیں ہے۔ عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ جو دن عید کا ہو اس دن روزہ نہیں ہو سکتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ ہاں آپ نے منانا ہے تو آئیے، نبی کریم کے اسوے کے مطابق ہر ہفتے کو آپ کو نبی کریم سے اتنا پیار ہے کہ آپ نبی کریم کی پیدائش کی خوشی 1 سال گزر جانے کے بعد مناتے ہیں۔ نبی کریم نے تو اپنا اسوہ بتایا، میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ اس شکریہ کو ادا کروں جس نے نبی کے اسوے کو منانا ہے، نبی کے اسوے کو اپنانا ہے، نبی کی یوم پیدائش کی خوشی منانی ہے۔ اللہ کی قسم وہی خوشی کا طریقہ قبول و منظور ہوگا جو نبی بتا کے گئے۔ پیر کے دن روزہ رکھیے، 12 ربیع الاول آ رہی ہے، روزہ رکھیے۔ اور یہ جو برتھ ڈے کا کنسپٹ ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے، یونانیوں نے، مصریوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کا منایا، اور یہ امت جو آگے چلنے کے لیے آئی تھی، آگے چلنے کے لیے، دیگر امتیں اس کے پیچھے چلیں، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ آج یہ دین، اس کے پیروکار دیگر امتوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ عیسائی وہ دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے اپنے نبی کی یوم پیدائش کے دن کے اوپر سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا۔ صرف سیلیبریٹ کیا ہوتا تو شاید اعتراض اتنا لمبا چوڑا نہ ہوتا، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ نبی کی سالگرہ ہمارے لیے عید ہے، ہم اس دن کرسمس کو منائیں گے جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے۔ بتائیے اس بارے کے اندر امت میں کوئی اختلاف ہے کہ عیسائی واحد پہلا مذہب ہے جس نے اپنے نبی کی سالگرہ اور برتھ ڈے کو عید کا تہوار کہا؟ آج میں اور آپ امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کفار کے مذہبی تہواروں کی ایسی پیروی کرنا شروع ہو گئے کہ عقل کے اوپر شیطان نے ایسا پردہ ڈالا، نعوذ باللہ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، سوشل میڈیا اٹھائیے، سرچ کیجئے، جھوٹ بولوں گا ذمہ دار ہوں، ہزاروں لوگ بات سن بھی رہے ہیں، کیمرے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اٹھائیے۔ اللہ کی قسم عیسائیوں کی پیروی کرتے کرتے میں اور آپ اس زوال میں گر گئے کہ نبی کریم کی برتھ ڈے کا ایک کیک سوشل میڈیا پہ تصویر موجود ہے، اس کیک کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہے۔ گستاخ ہم میں، بے ادب ہم میں، اور ویڈیو کیا ہے؟ نام محمد کیک کے اوپر لکھا ہے۔ اب میں کیا کہوں، بسم اللہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس کیک کے اوپر جس کے اوپر نام محمد لکھا ہے، اسی امت کے محبت کے دعوے داروں نے اس کیک کے اوپر چھری کو چلا دیا، نام محمد کو ذبح کر دیا۔ گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ حضرت علی کو نبی کریم نے کہا تھا یہ رسول اللہ مٹا دو، پتہ ہے نا صلح حدیبیہ کے اوپر، یار یہ نہیں مانتے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ قلم سے لکھ دیا ہے، اتنی ہمت جرت اور جسارت نہیں کہ قلم سے کاٹ دوں۔ تمہارے اندر اتنی ہمت جرت اور جسارت ہے، ہم بات کریں ہمارے خلاف پرچے
توہین رسالت کے تم نام محمد لکھ کے اس کے اوپر چھری کو چلاؤ، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے معاذ اللہ. پھر پیٹ میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بریلوی بھائیوں، اللہ کی قسم تم میں بھی ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ان خرافات کے خلاف لکھا ہے، اور میں کھلے دل سے بریلوی علماء میں سے مفتی منیب کو اور دیگر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ آواز کو ملایا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ غلط رسم و رواج ہے، آئیے دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں. آپ کا والد ہو، آپ کا کوئی علامہ ہو، آپ کا کوئی ولی ہو، اس کی اصل جوتی ہو، اس کی تصویر کی بات نہیں کر رہا، اس کی اصل جوتی ہو، اس جوتی کے اوپر آپ اس علامے کا، اس مولوی کا، اس ولی کا نام لکھ کر، وہ حج سے آئے، عمرے سے آئے، ایئرپورٹ پہ جا کر اپنے والد کا، ولی کا، علامہ کا، مولوی کا جوتی لہرا کے استقبال کرو جس پہ اس کا نام لکھا. تمہارا والد تمہیں جوتیاں مارے گا. میں اللہ کی قسم صدق دل سے سمجھتا ہوں نبی کریم کے نالین ہم تو اس کے اوپر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اگر یہ نالین صحیح سند سے ثابت بھی ہوں، ثابت نہیں ہیں، بالفرض مان لیا جائے یہ نبی کریم ہی کے نالین ہیں، کیا نبی کریم کا مقام یہ ہے کہ ان کی جوتی کے اوپر ان کا نام لکھا جائے؟ تم اس جوتی کو بیج بناتے ہو، جھنڈوں میں لگاتے ہو، اس میں نبی محترم کا نام لکھتے ہو، پھر بھی گستاخ ہم میں، اور اس جوتی کو لہراتے ہو، استقبال کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. دکھ کی بات ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ گستاخی کے سارے فتوے ہمارے لیے. اور اپنے اعمال کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ بریلوی دوست اس بات کے اوپر غور کریں. آپ کا سب سے بڑا عالم جس کے نام کے اوپر آپ نے اپنے فرقے کی بنیاد رکھی، جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی، آپ ان کے مذہب کو مانتے ہیں، مانیں، لیکن یہ کیا کہ جو دل کیا مان لیا، جو دل کیا چھوڑ دیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول لکھی. ہر بات احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ماننی ہے، لیکن جب تاریخ پیدائش کی باری آنی ہے نہیں ماننی. پیر عبد القادر جیلانی کی ہر بات ماننی ہے، تاریخ پیدائش کبھی 10 محرم لکھے، کبھی 10 ربیع الاول لکھے، نہیں ماننی. اللہ کی قسم سارے علماء کو، دنیا کے ہر مسلک کے علماء کو یہ بات پتہ ہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اوپر اختلاف ہے، اور راجح اور بہترین اور صائب اور تحقیق سے سب سے زیادہ دلائل جس تاریخ کے نبی کریم کی پیدائش کے بنتے ہیں وہ کون سی ہے؟ 9 ربیع الاول. 9 ربیع الاول. میں کہتا ہوں تاریخ پیدائش میں اختلاف نہ بھی ہوتا، لیکن اصل میں اختلاف میں بھی ایک نقطہ ہے. 9 ربیع الاول تحقیق سے ثابت. حساب لگائے، آج کوئی بندہ اٹھے اپریل کی فلاں تاریخ کو سن میں ربیع الاول کی کیا تاریخ تھی؟ 9 بنے گی. احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک دن کا حساب آگے پیچھے کر کے 8 بتائی. آپ صدق کے دل سے بتائیے، ہمارے یہاں پہ سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، آج سے صرف 30 اور 40 سال قبل 12 ربیع الاول کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات. سب جانتے ہیں الحمدللہ. ابھی وہ نسل زندہ ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا گیا. آہستہ آہستہ یہ 12 ربیع الاول 12 میلاد میں کنورٹ ہوئی، اور خرافات کا ایک سلاب اپنے ساتھ امت محمدیہ لے آئی. اس اختلاف کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس میں ایک نقطہ ہے. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین